والے رو رہے ہیں, ارد گرد جتنے لوگ جمع ہیں وہ رو رہے ہیں, پورا ملک رو رہا ہے, لیکن سزائے موت کی سزا مکمل ہوئی. واقعہ بڑے دلچسپ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ واقعہ ہے محمد مرسل, جس کی عمر 26 سال ہے, آل رزق اس کا قبیلہ ہے, سعودی عربیہ سے تعلق ہے. کسی محفل کے اندر معمولی مٹبیر میں اپنے ہی کزن کی جان چلی جاتی ہے, اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے محمد مرسل سے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ محمد مرسل گرفتار ہو جاتے ہیں اور عدالت میں ان کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے. شرعی قانون کے مطابق مقتول کے ورثاء کے پاس 3 آپشنز ہوتے ہیں, یا تو وہ دیت لے سکتے ہیں, معاف کر سکتے ہیں بالکل ایسے ہی, اور یا پھر پرسیو کر سکتے ہیں سزائے موت کو. اور اس دفعہ مقتول کے ورثاء نے سزائے موت کو ہی چنا, پرسیو کیا. اب یہاں پہ ایک واقعہ ایسا رونما ہوتا ہے جو عوام کو حیران کر دیتا ہے. آل رزق قبیلے کے تمام لوگ, بچے, بوڑھے, بزرگ, عورتیں, سب مل کر اس قبیلے میں جاتے ہیں جس قبیلے کا شخص قتل ہوتا ہے, اور اس قبیلے میں جا کے ان تمام لوگوں کے سامنے عقل کہتے ہیں کی جو ہوتی ہیں پگڑیاں, وہ پگڑیاں اتار کے, چادریں اور جبے جو انہوں نے پہنے ہوتے ہیں, وہ سب اس قبیلے کے لوگوں کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ زمین پر لیٹ جاتے ہیں, اپنے سر پہ مٹی ڈالتے ہیں, افسوس کا اظہار کرتے ہیں, معافی کے قصیدے پڑے جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, ننھے بچے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. پورے کا پورا جو میڈیا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے تو اس کے بعد میڈیا پر بھی ہر طرف ایک ہی بات چلتی ہے کہ معافی دے دینی چاہیے. اس کے پیچھے ریزن یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ محمد مرسل جو ہے اس سے یہ قتل ناگہانی میں ہوتا ہے, لیکن قتل تو ہوتا ہے. اب جب میڈیا پہ یہ چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے تو پورے سعودی عربیہ کی ایک زبان بن جاتی ہے, اور وہ زبان یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے. اب قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی دیکھ رہے ہیں, بادشاہ سلامت بھی دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ پورا ملک اکٹھا ہو کے اس قبیلے سے معافی مانگتا ہے جس قبیلے کا شخص قتل ہوتا ہے, لیکن وہ معاف نہیں کرتے. اور پھر آخر میں وہ دن آ جاتا ہے کہ جس دن محمد مرسل کو یعنی سزائے موت ہونی تھی. اور پھر آج سے تقریباً 7 دن پہلے 20 تاریخ کو ایک مجمع لگایا جاتا ہے, لوگ بلائے جاتے ہیں, میڈیا اکٹھا ہو جاتا ہے, مقتول کے ورثاء آ جاتے ہیں, قتل کرنے والے کے ورثاء آ جاتے ہیں, قتل کرنے والے کو بلایا جاتا ہے. اب وہ شخص آ چکا ہے کہ جس شخص کے لیے قوم کی مائیں, بیٹیاں, بہنیں, بچے, بزرگ دل سے دعا کر رہے تھے. ہر شخص کی یہی دعا تھی کہ اس شخص کو معاف کر دیا جائے. خود پولیس والے یہ چاہتے تھے اس شخص کو معاف کر دیا جائے, میڈیا والے یہ چاہتے تھے اس شخص کو معاف کر دیا جائے, مقتول کے ورثاء لیکن چاہتے تھے کہ اس کو سزائے موت دی جائے. اب اس پروسیس کو شروع کیا جاتا ہے. جیسے ہی وہ پروسیس شروع ہوتا ہے, جسے ہم سزائے موت کا پروسیس کہیں گے, تو اس وقت میڈیا کے لوگ رونا شروع کرتے ہیں, پولیس والے رونا شروع کرتے ہیں, مجمع رونا شروع کرتا ہے, حتیٰ کہ مقتول کے ورثاء بھی رونا شروع کر دیتے ہیں, لیکن سزائے موت ہوتی ہے. اور اس طرح سے دنیا فانی سے محمد مرسل چلے جاتے ہیں. اب بتانے کا مقصد, اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ